اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل إنسان وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الخشبي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين إمامنا وإمام القبلتين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وصاحب النبي دعوتنا وسالة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجة الرزمية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم وبالأكنان السماء. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وهو قول الحق. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنسان الزهراء حاضرين في مسجد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز کلام میں یہ تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جس کے قبضے قدرت میں ہر ایک شے کی جان ہے. وہ پروردگار عالم کی جس نے بہتے ہوئے سمندر پہ خاکی فرش بچھایا. وہ پروردگار کی جس نے چڑیوں کو چہکایا پھولوں کو بہکایا. وہ مالک کائنات کی جس نے چاند کو روشنی عطا کی سورج کو اجالا دیا. وہ پروردگار عالم کی جس نے ہواؤں کو ٹھنڈک دی دریاؤں کو روانی دی زلیخا کو جوانی دی. وہی پروردگار کی جس نے آدم کو علم دیا نوح کو تقویٰ دیا ابراہیم کو خلت دی موسیٰ کو ہیبت دی عیسیٰ کو ظہر دیا. وہ پروردگار عالم کی جس نے ہمارے آخری نبی کو کمال دیا جنت کو نور دیا آدمی کو شعور دیا. وہ پروردگار وہ رحمان وہ رحیم وہ
خمین میں حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پالنے والے، اے میرے معبود، ہم تو وہ ہیں کہ جو گناہ کر کے تیری نعمتوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو نعمتیں دے کر ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم گناہ کرتا رہتے ہیں، گویا کہ تیری نعمتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ پروردگار عالم کی جس نے ہمارے لیے دن و رات کو بنایا اور قرآن مجید میں یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو ہم نے دن کو تمہارے ذریعہ معاش کے لیے بنایا ہے اور رات کو اسی لیے بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، تم آرام پا سکو۔ ایک صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ قرض کی ہر ایک فیسلٹیز پروردگار عالم نے ہم کو عطا کر دی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم فیسلٹیز کے علاوہ نعمتوں کی بات کریں، اینڈ اسپیشلی اگر ہم اپنی کمیونٹی کی بات کریں، تو خدا نے ہمیں ایسے در سے متمسک کر دیا ہے۔ جو سب سے بڑی نعمت، جو سب سے بڑا تحفہ پروردگار عالم نے ہم کو عطا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے در سے متمسک کر دیا ہے، ایسے در سے وابستہ کر دیا ہے کہ وہاں سے متمسک ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اور اگر ہر کوئی متمسک ہو جائے تو پھر شاید خدا جہنم کو بناتا ہی نہیں، کیونکہ ایک طرح سے یہاں سے انسان کے ایمان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ پروردگار عالم نے ہمیں بہترین در سے، یوں بھی کہا جا سکتا ہے ہدایت کا در، کہ جو ہدایت کا راستہ ہمارے لیے کھولا ہے، اگر ہم اس در سے وابستہ ہو رہے ہیں تو یقیناً یہ ہماری زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایسے در سے وابستہ کر دیا ہے، اور اگر ہمیں انسانیت پر برقرار رکھنے کے لیے ہمیں وہ چیزیں کہاں سے ملتی، تو خداوند عالم جانتا تھا کہ انسان کو ان کی انسانیت پر برقرار رکھنے کے لیے اور دنیا میں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، ان تمام چیزوں کو سکھانے کے لیے، اور آج یہی ہے در اہل بیت، ایک ایسا در ہے کہ اس کے علاوہ ہمیں اور کسی در کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم در در جا کر بھٹکیں، کیونکہ ہمارے پاس در علی ہے، در زہرا ہے، در رسول ہے، ہر ایک در موجود ہے۔ عزیزان محترم، آج اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کی پہلی تاریخ زیادہ تر ہر مذہب کے لوگ، ہر قوم کے لوگ اپنے نئے سال کا آغاز خوشیوں کے ساتھ کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں کیونکہ ان کا نیا سال ہے۔ واحد یہ قوم ایسی ہے کہ جو اپنے نئے سال کا آغاز خوشیوں کے ساتھ نہیں بلکہ اشک سے کرتے ہیں، غم سے کرتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محرم کا چاند دیکھنے کے بعد اس واقعے کو یاد کرنا، اس واقعے کو دہرانا کہ جو 1400 سال پہلے گزر چکا ہے، کیا وہ عقل کے لحاظ سے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ زیادہ تر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو گزر گیا ہے اسے یاد نہ کرو، اور جیسے کہ فارسی میں کہا جاتا ہے اول کے گزشت ان را یاد نہ کن، کہ جو چیزیں گزر گئی ہے اسے یاد نہ کرو۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ اور جب بھی ہماری زندگی میں کوئی درد بھرے حادثے گزرے ہوتے ہیں اور سمجھانے والا آتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ جو گزر گیا ہے اسے یاد نہ کرو، اسے یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، سوال یہ ہے کہ یہ وہ غم ہے کہ جسے ہم ایک دو دن نہیں بلکہ پورے 2
से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब रसूल खुदा ने कहा कि तुम्हारी निगाह में वो हुरूफ के जिसके बगैर बात करना मुश्किल है वो अलिफ है। तुम ये कहते हो कि अलिफ के बगैर खिताबत नहीं हो सकती, अलिफ के बगैर खुतबा नहीं हो सकता, अलिफ के बगैर कलाम नहीं हो सकता। अब उन लोगों ने कहा कि बुरहान है। वहाँ जैसे ही उन लोगों ने कहा कि अलिफ व हुरूफ है, वहाँ से बाए बिस्मिल्लाह, बे का नुक्ता बाए बिस्मिल्लाह, खतीब मिंबर सलूनी, साहिब इल्म लदूनी, उस्ताद जिब्राइल, बाबे मदीनतुल इल्म, अली इब्न अबी तालिब ने कहा कि तुम कहते हो कि तुम्हारी निगाह में अलिफ व हुरूफ है कि जिसके बगैर गुफ्तगू करना आसान नहीं है। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें पूरा खुतबा अलिफ के बगैर देने को तैयार हूँ। अब ये नहीं कहा कि घर जाता हूँ, सोचता हूँ, फिर आके बताता हूँ, नहीं, उसी वक्त जब मौला अली ने खुतबा दिया तो मैं कहूँगी परवरदिगार, पहले तो खुदा की ज़ात पर गुफ्तगू करना ही आसान नहीं है। क्या शान है कि तारीख में दो खुतबे हैं, पहला खुतबा अलिफ के बगैर है और दूसरा खुतबा नुक्ते के बगैर है। क्या इल्म है अली इब्न अबी तालिब का। इसीलिए तो मजलिस पे मिंबर पर जाकिर ने ये जब बयान किया तो एक मियाँ बीवी ने कहा कि अगर अली इब्न अबी तालिब पूरा खुतबा अलिफ के बगैर दे सकते हैं तो क्यों ना हम भी कोशिश करें कि हम कितना लिख सकते हैं। अब वो कहते हैं कि हम रात को बैठे और पूरी रात गौर व फिक्र करने के बाद वो लोग कहते हैं कि हम एक लाइन तक मुकम्मल ना कर सके, कि वो अल्फाज का इस्तेमाल ना कर सके कि जिसके अंदर अलिफ ना आता हो। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला अली का जिक्र शुरू है, क्यों ना अपनी ज़हमतों को आमादा किया जाए कि मौला अली की सूरत भी बामिसाल है और मौला अली की सीरत भी बामिसाल है। मौला अली की सीरत में रसूल खुदा फरमाते हैं कि मुझे अंबिया की सीरत नजर आई है। क्या फरमाते हैं कि अली की सूरत में अंबिया की सीरत। एक दफ़ा हबीब खुदा मस्जिद में बैठे हुए थे और वहाँ जिक्र कर रहे थे कि आदम का इल्म ऐसा है, नूह का तकवा ऐसा है, मूसा की हैबत ऐसी है, ईसा का ज़ुहद ऐसा है, इब्राहिम की खुल्लत ऐसी है। अब एक आदमी ने हाथ उठाकर कहा कि या रसूलुल्लाह, वो लोग कितने खुशनसीब थे कि जो आदम के ज़माने में थे, उन्होंने आदम का इल्म देखा होगा। वो लोग कितने खुशनसीब थे कि जो नूह के ज़माने में थे, उन्होंने नूह का तकवा देखा होगा। वो लोग कितने खुशनसीब थे कि जो मूसा के ज़माने में थे, उन्होंने मूसा की हैबत देखी होगी। वो लोग कितने खुशनसीब थे कि जो ईसा के ज़माने में थे, उन्होंने ईसा का ज़ुहद देखा होगा। वो लोग कितने खुशनसीब थे कि जो इब्राहिम के ज़माने में थे, उन्होंने इब्राहिम की खुल्लत देखी होगी। अब हबीब खुदा मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर कहा कि उन लोगों से ज़्यादा तो तुम लोग खुशनसीब हो। अब कहा कैसे? कहा कि उन्होंने तो एक ज़माने में एक नबी की सिफत को देखा है, लेकिन तुम्हारे पास तो वो मौजूद है कि जो आदम को उनके इल्म में, नूह को उनके तकवा में, मूसा को उनकी हैबत में, ईसा को उनके ज़ुहद में, इब्राहिम को उनकी खुल्लत में, यूसुफ को उनके हुस्न में, मोहम्मद को उनके जमाल में और 1.25 लाख पैगंबरों को उनकी सिफत में अगर तुम देखना चाहो तो अली के चेहरे की ज़ियारत कर लेना। कितनी प्यारी सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजा। कितनी प्यारी सूरत है कि अली की सीरत में कुल अंबिया की सीरत है। अब ये होता है, एक होता है कि कुछ लोगों की सूरत अच्छी होती है लेकिन सीरत अच्छी नहीं होती है। अब सीरत के क्या मानी है? तो कौन कितना बहादुर है, कौन कितना सखावत है, कौन कितना शुजा है, कौन कितना इबादत करने वाला है, कौन कितना मोहब्बत करने वाला है, ये है किसी की सिफत। अगर हम मौला अली की
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج. لیکن اگر ایک جملے میں علی کی فضیلت کو بیان کر دی جائے، اپنی زبان سے نہیں زبان رسالت سے بتاتی ہوں کہ علی کی فضیلت میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ کل علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا، جو رجت ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا. کل علم اسے دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرنے والے ہوں گے. اب دنیا حیران ہے کہ علم کے اوپر پنجہ کیوں لگا ہوا ہے. تو یہ 5 خصوصیت علی کو جو ملی ہے، انہی 5 خصوصیت کو یاد دلانے کے لیے آج علم کے اوپر پنجہ لگا ہوا ہے کہ علی کو خیبر میں صرف علم نہیں ملا تھا بلکہ یہ 5 خصوصیت بھی ملی تھی. شاید نبی کے حکم انداز میں بیان کیا کہ علی کا نام جھولے کر کلام کرتے ہیں، علی کا نام جھولے کر کلام کرتے ہیں، انہیں فرشتے بھی جھک کر سلام کرتے ہیں. علی کا نام جھولے کر کلام کرتے ہیں، انہیں فرشتے بھی جھک کر سلام کرتے ہیں، اور پکارتے ہیں جو مشکل میں میرے مولا کو، پکارتے ہیں جو مشکل میں میرے مولا کو، انہیں فرشتے بھی جھک کر سلام کرتے ہیں، انہیں فرشتے بھی جھک کر سلام کرتے ہیں. نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج. مولا کے فضائل کو تو خدا نے حد سے بڑھایا ہوا ہے. اسی لیے تو ذاکر کہتے ہیں کہ جب سے ممبروں پر ذاکر نے خیبر پڑھنا ختم کر دیا ہے، تب سے ماؤں نے بہادر اولاد پیدا کرنا چھوڑ دیا ہے. کہ ایک مرتبہ رسول خدا سے ایک شخص کہتا ہے کہ یا رسول خدا، آپ نے دیکھا کہ علی نے خیبر کو کس طرح سے اٹھایا ہے. کہا کیسے؟ کہا علی نے خیبر کو 2 انگلیوں سے اٹھایا ہے. اب رسول خدا نے فرمایا کہ علی کے ہاتھ پر نظر نہ رکھو، علی کے پاؤں کو دیکھا. اب کہا کیوں؟ کہا تو جا کر پاؤں کو دیکھ. اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی علی کے پاؤں کو دیکھا، علی کے پاؤں زمین پر نہیں تھے. کہا کہ جب علی پہ نظر کرو تو کیونکہ ہاتھوں کا تعلق بیعت سے ہوتا ہے اور پیروں کا تعلق اطاعت سے ہوتا ہے، کہ جب علی پر نظر کرو تو اطاعت پر کرنا، ہاتھوں پر بیعت کا تعلق نہ کرنا. کہ ایک دفعہ علی اگر اکیلے راستے پر چل رہے ہو اور تمام دنیا الگ راستے پر چل رہی ہو تو تم بے فکر ہو کر علی کے راستے پر چل دینا، علی تمہیں کبھی گمراہ نہ ہونے دے گا. سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج. مومنین، میں نے اپنا تمام ذکر کیا. انشاءاللہ دوسری مجلس میں مولا علی کا ذکر ہوگا. مومنین، محرم کا چاند دیکھتے ہی عزاداروں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ چاند عزادار حسین کی آنکھوں میں اشک لے کر آتا ہے. یہی وہ چاند ہے کہ جس میں فاطمہ کا چاند، یہی وہ چاند ہے کہ جس میں رباب کا چاند تیر کھا کے سو گیا. یہی وہ چاند ہے کہ جس میں لیلا کا چاند واپس نہ آیا. عزیزان گرامی، یہی وہ چاند ہے کہ جس میں بنی ہاشم کا چاند فرات کے کنارے غروب ہو گیا. جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا ہے نا تو خدا تمام ملائکہ کو امام حسین کا کرتا دکھاتے ہیں. محرم الحرم عجیب سوال کیا کسی نے
تعالیٰ سے کوفہ کا مصر لکھتے ہیں کہ ایک دن تو آنا تھا یہ سامان سواری، ایک روز تھا